چچی جان کو میرا وجود محض اس لیے کھٹکتا تھا کہ میں ان کی 3 عدد جواں جہاں بیٹیوں کی شادی کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ چچا نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ پہلے یتیم اور بڑی بھتیجی کے فرض سے سبکدوش ہوں گے، اس کے بعد بیٹیوں کے بارے میں سوچیں گے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاؤ تاؤ کے سے انداز میں رشتہ دیکھنے والے چھوٹیوں میں سے کسی پر انتخاب کی مہر ثبت کر دیتے اور میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں جیون ساتھی کھوجنے کی سعی میں ہلکان ہوتی رہتی۔ میرا رشتہ تو نہ ہوا، خیر سے چچا کو ہی اپنی ضد اور چچی کی باتوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ریما، سویرا اور سعدیہ برڈ سے بندھ گئیں اور میں مزید گوشہ نشین ہو کر رہ گئی۔ میں کوئی اتنی گئی گزری بھی نہ تھی کہ ہمیشہ مسترد کی جاتی، بس ریما، سویرا اور سعدیہ کی طرح خوش گفتار چہرے پر خاص چمک اور اعتماد مخفوت تھا، جو ظاہر ہے والدین کی عدم موجودگی کے سبب غائب ہو کر چہرے کو احساس کمتری سے مزین کرتا ہے۔ میں اپنی دوست ہیرا کی بہن کی شادی میں گئی تو اس کے کزن عالیان سے بات چیت دوستی میں بدل گئی۔ میں اسے پا کر نہال اور سرشار تھی۔ رفتہ رفتہ ملاقاتوں کا آغاز ہوا تو ہر لحظہ من میں گلاب کھلنے لگے۔ میرے لیے اس کا ساتھ دنیا کی سب سے بڑی دولت بن چکا تھا۔ چچا کا ارادہ مجھے اور ریما کو ایک ساتھ نمٹانے کا تھا، لہٰذا وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک رشتہ لے آئے، مگر میں نے بڑے پراعتماد بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر انکار کیا۔ وجہ وہی عالیان احسن۔ آج ہماری ہیرا کے گھر ملاقات متوقع تھی۔ میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ آج میں اس نیا کو پار لگانے کے لیے استفسار کرنے کا قصد رکھتی تھی۔ ہیرا کی سادہ لوح بے نیاز سی مما نے بتایا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ہیں۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر بظاہر بڑے تحمل سے میں آگے بڑھی تو آنٹی نے بھی کچن کی راہ لی۔ میں ڈرائنگ روم کے سامنے رک کر دوپٹہ درست کرنے لگی تو اندر سے آتی ہوئی عالیان کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے دوست سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں سمجھا ہے، شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھے مل سکتی ہے، اس پر میں کبھی مر کر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ شادی کا اختیار میں ویسے بھی مما کو سونپ چکا ہوں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اگر ہمارے درمیان ایسا کچھ ہوتا تو میں اسے پرپوز نہ کر چکا ہوتا۔ یقیناً وہ ہیرا کی بات سن کر سٹ پٹایا تھا، تب ہی قدرے تفصیل سے تردید کرنے لگا۔ میرا خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کا بلند کام تو بدھ لمحوں میں زمین پر گر کر پاش پاش ہوا تھا۔ میرا دل جو بڑی شان سے اس کی محبت سے سرشار تھا، کانچ کی مانند کرسیوں میں بکھر کر قدموں میں آ پڑا تھا۔ آہ، تو میں نے اب تک نسوانیت و عفت کی دھجیاں اڑائی تھیں، ایک ایسے کم ظرف انسان کی خاطر جس کے نزدیک جذبوں کی کوئی وقت ہی نہ تھی۔ میں بجھے دل اور بوجھل قدموں کو گھسیٹتے پلٹ گئی۔ میں نے بلا چون چرا چچا کے انتخاب پر سر جھکا دیا۔ دن ہفتوں اور مہینوں کا لبادہ اوڑھ کر سفر کرنے لگے۔ میں اپنی زندگی کے جھمیلوں میں ماضی کی گم گشتہ محبت کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ اس فراموشی میں بڑا ہاتھ میرے جیون ساتھی کی چاہت اور بے جا محبت کا تھا، مگر بے توقیری اور اہانت کا احساس بھلانے لائق نہ تھا۔ سچ ہے، قدرت ہمیں کھو دینے والی چیزوں کا بہترین نعم البدل مہیا کر دیتی ہے۔ ہم بے صبر انسان اس کی مصلحتوں کو مایوسی کے احساس سے بدل ڈالتے ہیں۔ جب وقت آنے پر ہمیں ہمارا اصل لوٹایا جاتا ہے تو ششدر رہ جاتے ہیں۔ ننھے ریحان نے ہم دونوں کی زندگی کو حسین تر اور ہمارے ساتھ کو مضبوط تر بنا دیا تھا۔ ہمیں اپنی زیست اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر جھلملاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میرا دل رب کی شکر گزاری میں سجدہ ریز ہو جاتا۔ میرا ریحان تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہوا تو میری گردن فخر سے تن سی گئی۔ لاشعوری طور پر میرا دل بڑا چاہا کہ میں بھی بیٹیوں والے گھروں میں جا کر لوگوں کے چہروں پر امید و ناامیدی بھری دھوپ چھاؤں ملاحظہ کر کے دلی سکون حاصل کروں۔ بہرحال اس سے پہلے کہ میں جوتی چٹخاؤ مہم پر سرگرم ہوتی، ریحان نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بیٹی کی خوشی کی خاطر مجھے بظاہر مسرت بھرے انداز میں مگر حقیقتاً دل پر بھاری ذل رکھ کر صبا کے گھر جانے کی حامی بھرنی پڑی۔
میری رضامندی پر میرا لخت جگر نہال تھا، جب ہی مجھے اپنے من کے اندر پکتے لاوے کو بمشکل تمام سمیٹ کر رکھنا پڑا۔ میں نے 2 کمروں کے تنگ و تاریک سے فلیٹ میں قدم رکھا تو میرا دم گھٹنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی بدولت سانس پھول گئی تھی۔ کچھ لڑکے کی ماں ہونے کی حیثیت سے رعونت نے از خود میرے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ میرے نقوش تن سے گئے تھے۔ میرے تاثرات دیکھ کر صبا کی والدہ بس یوں ہی بے وجہ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ بہرحال بڑے پراتفاق انداز میں ہمارا خیر مقدم کیا گیا۔ ریان کو بھی میں اپنے ہمراہ لے آئی تھی۔ صبا دبلی پتلی اور خوش شکل لڑکی تھی جسے کسی طور مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری نظر اس پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ میں عابدہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ خاندان، ذات، برادری، حسب نسب، زبان و مکان، غرض تمام معلومات کرنے میں مصروف تھی کہ گلا کھنکھاڑ کر صبا کے والد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ریان نے کھڑے ہو کر بڑے مؤدب انداز میں مصافحہ کیا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے گزشتہ ماہ و سال کی گردش کر کے رہ گئے تھے۔ عالیان احسن، قدرت نے ایک بار پھر مجھے تمہارے مقابل لا کھڑا کیا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچا۔ ریان سے مل کر اس نے مجھے سلام کیا تو شناسائی کی رمق اس کے چہرے پر بھی چمکی تھی۔ عابدہ مسکرا مسکرا کر اپنے شوہر کی جاب کے متعلق کچھ بتا رہی تھی، خالی ذہن کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ صبا چہرے پر شرافت سجانے میں بحال تھی، جبکہ اس کے والدین یوں ہی بلا وجہ شرمندہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ عابدہ جھکی نظروں کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان بڑھ چڑھ کر ہمیں پیش کر رہی تھی۔ قدرت نے مجھے موقع فراہم کر دیا تھا کہ میں اس کے 2 الفاظ لوٹا سکوں جنہوں نے مجھے گہرے پاتال سے گرا دیا تھا۔ احساس توہین نے طویل عرصے تک میری ذات سے اعتماد کو مسمار کیے رکھا تھا، آنکھوں کے سپنوں کو بجھا کر خوابوں کو جلا دیا تھا۔ وہ سب بھولنا آج بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ دل تعویلیں پیش کر رہا تھا، جواز بن رہا تھا، مگر دماغ مسترد کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ عابدہ کی نگاہیں میرے چہرے پر پھیلے تناؤ اور کسی حد تک چھائی کرختگی سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہی تھیں۔ عالیان کا انداز ٹھہرا ہوا پرسوچ سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جلتا بجھتا دیکھ کر مجھے تسکین سی حاصل ہونے لگی۔ آخر کار میں انہیں امید و ناامیدی کی کشمکش میں دیکھ کر مسرت بھرے انداز میں اٹھ کر اجازت طلب کرنے لگی۔ میرے قدم بیرونی جانب بڑھے تو ریان نے بھی میری تقلید کی۔ وہ دونوں میاں بیوی دروازے تک ہمارے ہم قدم ہوئے۔ میں نے عالیان کے چہرے کی خجالت سے نظر ہٹا کر اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ اس اتوار کو آپ لوگ ہماری طرف آ جائیے گا، اس کے بعد منگنی کا دن ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ میرے کہنے پر عابدہ اور عالیان کے چہروں پر یکدم طمانینت و سرشاری پھیلی تھی، جبکہ میرے بیٹے کے چہرے پر بھی اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اس فیصلے کی ڈور نے میرے ہاتھ میں ہی تھما رکھی تھی۔ یقیناً ماضی کے سود و زیاں کا حساب ہماری اولادوں کو بے باک نہ کرنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات سمائی تو بے حد مطمئن انداز میں نے قدم بڑھا دیے تھے۔